بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج 10 اکتوبر 2023 کو ہمارے وہ طالب علم ساتھی، طالب علم دوست جنہوں نے 2022 میں فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، آج ان کا الحمدللہ رزلٹ آ چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ان طالب علم دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا جن کا رزلٹ ماشاءاللہ بہت بہترین آیا اور انہوں نے فرسٹ ایئر کے رزلٹ کے اندر ٹاپ تک کیا، میکسیمم انہوں نے مارکس حاصل کیے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان نمبرات کو، ان نتائج کو ان کی آئندہ زندگی میں ان کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امتحان ہے کیا۔ آج کی اس گفتگو میں ان باتوں کا جواب ہم پیش کریں گے کہ ایک امتحان کے بعد انسان کی زندگی کس طرح دو راہوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایگزام، یہ امتحان حقیقت میں لائف چینجر ہے، ایک زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ امتحان، اس امتحان کے بعد ہمیں چاہے مارکس اچھے آئیں، بہت اعلیٰ شاندار رزلٹ آیا ہو، چاہے خدا نخواستہ نمبرات بہت کم آئے، لو رزلٹ آیا، اور چاہے درمیانے درجے کے نتائج ہمیں حاصل ہوئے ہوں، ان تینوں صورتوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ رزلٹ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے اور آئندہ زندگی کے اندر، آئندہ خاص طور پر ہماری زندگی کے جو تعلیمی مراحل ابھی رہتے ہیں، کالج کے بعد یونیورسٹی کا زمانہ ہے، یونیورسٹی کے بعد آگے مزید ہائر ایجوکیشن ہے، تو یہ نتائج ہمارے لیے بہترین ثابت ہو جائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت خاص ہے، کوشش کیجئے گا کہ گفتگو کو مکمل سنیے۔ دیکھیے، یا تو رزلٹ بہت اچھا آیا، کسی طالب علم نے، کسی دوست نے 545 نمبر لیے، 535 نمبر لیے، اعلیٰ رزلٹ لیا، کسی کے مارکس 430 آ گئے، کسی کے مارکس 400 سے بھی اگر کم آ گئے، تو مختلف نتائج ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوا کرتا، رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہوا کرتا، کسی بھی چیز کا رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہمارے اختیار میں اس رزلٹ سے پہلے اس امتحان میں کامیابی کے لیے بھرپور محنت کرنا، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بھرپور کوشش کرنا، جو جائز دائرے میں رہتے ہوئے جو محنت ہو سکے، لیس للانسان الا ما سعی، بھرپور کوشش کے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، بھرپور کوشش، من جد وجد، تو کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یقیناً آپ تمام بچوں نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی، پوری جان لڑا دی ہوگی امتحان میں اچھی کارکردگی پیش کرنے کے لیے، تو اب فکر مند نہ ہوں۔ اگر آپ کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں تو ہمارے پاس کرنے کا کام شکر ہے۔ اگر نتائج آپ کے توقعات سے کم آئے ہیں، رزلٹ آپ کے خیال میں اچھا نہیں آیا، تو پھر صبر ہمارے پاس راستہ ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی اس بات کو کلیئر کر دوں کیونکہ اس میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا رزلٹ کم ہے تو صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم مزید کوشش نہیں کریں گے۔ صبر کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم ڈسہارڈ نہیں ہوں گے، ہم ہمت چھوڑیں گے نہیں، ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں پھلانے کی اور پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عزم کو مضبوط رکھیں، ہم ہمت سے کام لیں اور اس کم رزلٹ کو ہم اپنے لیے ایک زندگی میں ایک چیلنج سمجھیں کہ اگر فرسٹ ایئر میں ہمارے نتائج کم آئے ہیں تو پھر ہم سیکنڈ ایئر کے اندر خوب محنت کر کے ہم اگلے سال اس سے
کئی گنا بہتر نتائج لیں گے اور یہاں جو کمی رہے گی وہاں پوری کریں گے۔ اپنے حواس پہ قابو رکھیں۔ آج کلاس روم کے اندر میں نے اپنے بہت سے ایسے بچوں کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا کہ جن کے جو اپنے نتائج سے، رزلٹ سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ میں اس لیے یہ ویڈیو آج بنانے پر مجبور ہوں اس حوالے سے۔ ایسے بہت سے طلباء ہوں گے، بہت سے ایسے بچے ہوں گے جو نتائج کم آنے پر، رزلٹ اچھا نہ آنے پہ وہ دل گرفتہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں۔ گھروں کے اندر سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، پیرنٹس ہمارے پاس ایشو لے کر آتے ہیں کہ بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کھیلنا چھوڑ دیا، بات چیت چھوڑ دی، بس اپنے روم میں بیٹھا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بچوں کو بسا اوقات وہ ڈاکٹرز کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس سے بھی آگے زیادہ صورتحال بڑھتی ہے تو ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے کہ جو باقاعدہ تعلیم ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دل اتنا پریشان ہوتا ہے، ایسی بے صبری کہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، چلیں۔ اور ایسے دردناک واقعات بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں کہ ایک طالب علم نے اپنی پسند کا رزلٹ نہ آنے پر یونیورسٹی کے اوپر سے کود کے چھلانگ لگا لی، سوسائڈ کر لیا۔ نمبر جی کم آ گئے، یا ایگزام میں فیل ہو گیا، یا فرسٹ نہیں میری سیکنڈ پوزیشن کیوں آئی۔ سیکنڈ پوزیشن آنے پر بچہ، ایک طالب علم سوسائڈ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس رزلٹ کو اپنی زندگی اور موت کا کام بنا دیا۔ زندگی موت کا سوال نہیں ہے جناب، یقیناً ہماری زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے یہ فرسٹ ایئر کا ایگزام، یا کوئی بھی ایگزام ہو، چاہے اسکول لیول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو۔ یہ ہماری پوری زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم امتحان ضرور ہے، لیکن پوری زندگی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ طلباء جن کا رزلٹ ان کی امیدوں سے کم آیا ہے تو میں ان سے بڑی ہمدردی کے ساتھ دردمندانہ یہ گزارش کروں گا کہ اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں، صبر سے کام لیں، کبھی مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی تو کفر ہے، کفر تک لے جائے گی۔ اور ایز اے مسلم ہمیں تو مایوسی کا سبق کسی موقع پہ نہیں دیا گیا۔ سیرت نبوی ہمارے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رحمت دو جہاں قربان جائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ خندق ہے، احزاب کا موقع ہے۔ آپ اپنی ترجمہ قرآن کی بک میں انشاءاللہ یہ واقعہ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خندق بھی کھود رہے ہیں، پیٹ پہ 2 پتھر بھی آپ نے باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ کتنا ہے کہ آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، پریڈکشن کر رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اسلام کے پرچم کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی، اسلام غالب آ جائے گا۔ آپ غور فرمائیے غزوہ بدر کی رات میں کیا ہوا۔ آپ نے پڑھا ترجمہ قرآن پاک کے اندر کہ بدر کی رات میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ کہاں وہ 1000 سے زائد دشمنان دین، مشرکین مکہ، ہر بندہ مسلح ہے، اور کہاں یہ 313 یا 315 کے لگ بھگ مسلمان نہت تھے۔ کوئی جوڑ نہیں بنتا مادی لحاظ سے، لیکن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں نکلے ہیں۔ آج موجودہ حالت کو دیکھ لیجئے، آج اسرائیل نے غزہ فلسطین پہ جو حملہ کیا ہے، کہنے کو تو یہ جوابی حملہ ہے، لیکن یہ ایک ظلم و بربریت کی داستان کے بعد جب اسرائیل پہ حملہ ہوا تو انہوں نے جوابی حملے کا نام دے کر آج وہاں بجلی، پانی تک، بنیادی ضروریات تک بند کر دی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے مادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل مادی لحاظ سے ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کو مایوس ہونا زیب نہیں دیتا۔ آج ہی میں نے ایک پکچر دیکھی، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا معصوم فلسطینی بچہ، جو دودھ پیتا بچہ، شاید اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بمشکل 1.5 سال ہوگی، وہ 1.5 سال کا یا 2 سال کا معصوم بچہ، ماں نے اس کے ایک ہاتھ میں فیڈر پکڑایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر تھمایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ کہاں دنیا کا جدید ترین اسلحہ، ٹیکنالوجی اور نیوکلیر پاور
اور کہاں دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں پتھر پکڑانا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آخری وقت تک ہم مایوس نہیں ہوں گے، آخری وقت تک، یوں کہہ لیں کہ آج کی زبان میں، سپورٹس کی زبان ہے، آخری بال تک ہم نے ونر ہونے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے میچ جیتنے کی کوشش کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنی مایوسی کو، اپنی پریشانی کو ہم ختم کریں، ہم اپنے حواس کو، اپنے سینسز کو دوبارہ بحال کریں اور صبر سے کام لیں۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنے پریشانی کو دور کریں گے، اب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اس گزشتہ سال میں ہمیں اپنی جو کمیاں ہیں، اپنے ویک پوائنٹس ہیں، ان کو ہمیں ایک پیج پہ لکھ لینا چاہیے کہ اچھا جی، میرے مارکس کیوں کم آئے، کیا میں ریگولر نہیں تھا، کیا میں کلاس لیکچر میں پوری طرح اٹینشن توجہ کے ساتھ لیکچر نہیں سنتا تھا، کیا میری رائٹنگ کا ایشو تھا، یا کسی خاص سبجیکٹ کے اندر میری توجہ یا دلچسپی نہیں تھی اس لیے میں اس میں محنت نہیں کر پایا۔ کوئی بھی وجہ ہو جو آپ کے خیال میں، ان چیزوں کو لکھ لیجئے کہ یہ میرے ویک پوائنٹس ہیں۔ میں نے دعا مانگنے میں کمی کی ہوگی، ٹھیک، کیونکہ دعا کا بھی تو اس میں عمل دخل ہے، دوا اور دعا دونوں چاہیے ہوتی ہیں کامیابی کے لیے۔ ایک طرف اپنی خوبیاں لکھ لیجئے، پھر انالیسس خود اپنا احتساب کیجئے، بجائے مایوس ہونے کے، پریشان ہونے کے، اپنے ہاتھ پاؤں پھلانے کے۔ ہمیں اپنے ماضی کے حوالے سے چیزوں کو سامنے لا کر اپنے مستقبل کو پلان کرنا ہوگا کہ اچھا، اس گزشتہ سال کے اندر یہ مجھ میں کمیاں تھیں اور اب میں نے ان چیزوں کو یوں پورا کرنا ہے۔ پھر اس بارے میں اپنے والدین کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی لیں اور ہمت باندھ کے کمر کس لیں، ہمت کریں۔ پورا سال ابھی موجود ہے تو مافات کی تلافی کا بہترین موقع ہمارے پاس ابھی ہے۔ یہ بات تو ان طلباء کے لیے تھی جن کا رزلٹ ان کی امیدوں سے کم آیا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے میں نے عرض کر دیا۔ اسی طرح وہ طلباء کہ جن کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، بڑا شاندار رزلٹ آیا ہے، تو یقیناً ان کو خوش ہونا بھی چاہیے اور اس اپنی خوشی کو انجوائے کرنا چاہیے اور ان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے طلباء کو بھی دیکھا کہ جن کا فرسٹ ایئر کے اندر رزلٹ بہت اعلیٰ اور شاندار تھا، وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اور جس وجہ سے انہوں نے سیکنڈ ایئر کے اندر اپنے پڑھائی کو کم کیا، محنت کم کی۔ وہ پہلے سال کے رزلٹ پہ اتنے خوش ہوئے کہ دوسرے سال میں ان کی محنت کم ہوئی، وہ رزلٹ جو پہلے سال کا تھا دوسرے سال کے رزلٹ نے اسے بھی ڈبو دیا اور وہ اچھا رزلٹ، اچھے مارکس سکور نہ کر سکے اور آئندہ جو مستقبل میں پلان تھا، جس یونیورسٹی میں جانا تھا، وہاں پر وہ نہ جا سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم شریعت یا دین کی زبان میں خود پسندی یا عجب کہتے ہیں۔ خود پسندی اور عجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھنا کہ جی ٹھیک ہے، میں نے تو بڑے اچھے سکور کر لیے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تیاری ہو جائے گی، میں تو ذہین ہی ایسا ہوں، بس سیکنڈ ایئر بھی میں کور کر جاؤں گا۔ تو آدمی تکبر کی وجہ سے، خود پسندی اور عجب کی وجہ سے وہ زوال کا یقیناً شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی سے اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ تو جن کا رزلٹ اچھا آیا ان کو خوش تو ہونا چاہیے، لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو شکر کرنا چاہیے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کریں، وہ شکرانے کے نفل پڑھ لیں اور کسی کے سامنے ان کے اچھے مارکس کا تذکرہ ہو یا رزلٹ شو کریں تو ساتھ کہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی سے ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میرا کمال نہیں، یہ اس ذات کا، میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میری مدد فرمائی اور میں نے یہ اچھا رزلٹ حاصل کیا، الحمدللہ۔ یہ شکر ہے۔ پھر اس شکر کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ چیزوں کو مینیج کریں۔ ہم دیکھیں کہ اچھا فرسٹ ایئر کے اندر میرے ماضی کے اندر یہ ویک پوائنٹس بھی تھے، چند غلطیاں مجھ سے یہ ہوئی تھیں لیکن اللہ نے میری مدد کی اور ان کا نقصان مجھے نہیں پہنچا، اب ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک۔ تو
ہم پہلے سے زیادہ بہتر کوشش کریں محنت میں، پڑھائی میں، اور اپنے کالج کے، اپنے ادارے کے نظم و ضبط کے اندر، دیگر چیزوں میں، دعائیں لینے میں، دعائیں کرنے کے اندر. تو اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کس سبجیکٹ کے اندر یا کس ٹاپک میں ہمارے مارکس کہاں پہ ہم میں فرسٹ ایئر میں کمی رہ گئی تھی. تو اس طرح میں بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ اگر مارکس کم آئے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اور صبر کیا ہے، ڈیٹیل عرض کر دی میں نے. اور اگر مارکس اچھے آئے ہیں تو پھر ہمیں شکر کرنا ہے، اور شکر میں مزید آگے بڑھنا، مزید محنت کرنا بھی اس میں شامل ہے. آخر میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے مارکس اچھے آئیں، چاہے مارکس اچھے نہ آئیں، چاہے درمیانے درجے کے آئیں، ایک دعا جو ہر طالب علم دوست کو کرنی چاہیے، وہ دعا ہے اپنے نمبرات میں، اپنے رزلٹ کے اندر برکت کی دعا. جناب، برکت کی دعا یعنی وہ ہر شخص یہ دعا مانگے. ماں باپ اگر سنیں تو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا مانگے، اساتذہ کرام بھی اپنے طلباء کے لیے برکت کی دعا مانگے. جس کے اچھے مارکس آئے ہیں وہ بھی برکت کی دعا مانگے، اچھے نہیں آئے چلو جیسے بھی آ گئے تو وہ بھی برکت کی دعا مانگے. کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہوگا مارکس جیسے بھی ہیں، رزلٹ جیسا بھی آیا ہے، میرا یہ رزلٹ، میرے یہ نمبرات میری آئندہ زندگی کی کامیابیوں کا سبب بن جائیں. میری ہائر ایجوکیشن ہے، اعلیٰ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن ہے، میری فردر جتنی بھی تعلیم ہے، یا میرے پریکٹیکل لائف کے اندر اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، ان تمام پوری زندگی کے مراحل میں میرے یہ نمبر زندگی کا ایک اہم حصہ تھے، یہ بہترین وہاں پہ کامیابی کا ذریعہ بن جائیں. ان میں اللہ برکت ڈال دے. کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام بادشاہوں کا مالک وہی تمام برکتوں کے خزانوں کا بھی مالک ہے. اس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور اپنے والدین سے دعا کروائیں، اپنے اساتذہ کرام سے دعا کروائیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے پیپرز کے اندر مارکنگ جو ہے وہ نہیں صحیح ہوئی ہوگی، کوئی کاؤنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی، تو بہت سے بچوں نے کہا جی کہ پیپر ری چیک کروانا چاہتے ہیں، تو ری چیک صرف وہ پیپر کروائیں کہ جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو، آپ سیٹسفائیڈ ہوں کہ میرے اس پیپر میں جو میرے مارکس بنتے تھے وہ نہیں ملے، کافی مارکس کم آ گئے، تو پھر ٹھیک ہے اس کو ری چیک کروا لیں، اس کی ری کاؤنٹنگ کروا لیں. امید ہے کہ مارکس بڑھ جائیں گے. اگر مارکس نہ بھی بڑھتے ہوں تو کم از کم آپ کو جو چیکنگ کا کرائیٹیریا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرسٹ ایئر کے اندر میں نے فلاں پیپر میں اتنے نمبر کم آئے تھے تو یوں مارکنگ کی تھی، خود آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو سیکنڈ ایئر کے اندر یہ ایکسپیرینس آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ کام آئے گا. لیکن اگر 1-2 نمبرات کا فرق ہے اور آپ کو غالب گمان یہ یقین نہیں ہے، محض خیال ہے، تو پھر بے شک آپ ری چیک مت کروائیں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، قیمتی رقم ضائع نہ ہو، اور آپ کی تعلیم کا حرج بھی نہ ہو. تو یہ چند گزارشات تھی اس حوالے سے کہ امتحان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا امتحان ہو، مارکس اچھے آئیں یا اچھے نہ آئیں، یہ انسان کی زندگی کو ایک دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. عقل مند انسان ہر امتحان سے سیکھتا ہے، چیزوں کو لرن کرتا ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے اپنے لیے راستوں کو انتخاب کرنے میں اس کو امتحان مدد دیتا ہے. اور ناسمجھ انسان کسی امتحان کی چھوٹی کامیابی کو ہی پوری کامیابی سمجھ کر وہ خود پسند بن جاتا ہے، اور چھوٹی ناکامی کو وہ بڑی ناکامی سمجھ کر آئندہ کی کامیابیوں کو وہ اس سے محروم اپنے آپ کو کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنا ہے، اور اس دیے گئے لائحہ عمل کے مطابق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت مصطفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آئندہ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے خوب محنت اور خوب کوشش کرنی ہے. میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے اگر کائنات میں کسی کو کامیابی ملتی تو میرا ایمان ہے واللہ العظیم اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی کامیابیاں گھر میں بیٹھے بٹھائے عطا کر دیتا. لیکن وہاں حالت کیا ہے؟ وہاں تو جتنی محنت، جتنی تگ و دو، جتنی کوشش جو وہاں ملے گی وہ کائنات میں کسی اور کی زندگی میں نہیں ملے گی. یا ایھا الانسان
انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. یہ محنت اور کوشش اور ہمت اور اسٹرگل اور چیلنجز کو اپنے سامنے فیس کرنے کی ہمت، یہ ول پاور اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اور یہ تو ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی کامیابیوں سے نوازے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.